بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان لاؤنج کی ایڈیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ اورکزئی۔ ناظرین، خیبر پختونخوا میں ڈینگی وائرس کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ صوبے کے مختلف شہروں سے تقریباً روزانہ 100 کے قریب کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ ڈینگی کنٹرول پروگرام کے مطابق اب تک صوبہ بھر میں کوئی 5000 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جس میں 5 افراد ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ ان 5000 کیسز میں تقریباً 3000 کے قریب جو مریض تھے وہ صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ڈینگی کا مرض کیوں اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے؟ پہلے کرونا تھا، وہ بھی ابھی تک کنٹرول نہیں ہوا ہے، تو یہ اب ڈینگی بھی آ گیا ہے، تو کیا صوبائی حکومت کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ ان دونوں جو خطرناک امراض ہے ان پہ قابو پایا جا سکے؟ تو آج ہم اس سلسلے میں تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پشاور شہر میں ٹریفک کا مسئلہ جو ہے وہ سنگین تر ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے ایک آئیڈیا تھا کہ BRT بن جانے سے جو سڑکوں پہ رش ہے وہ کم ہو جائے گا، لیکن اب تو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو رش ہے یہ اصل میں یہ پیدا ہی BRT کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو اب اس کا کیا حل ہے؟ جو 27 کلومیٹر کی روٹ ہے BRT، جس پہ پوری یہ جو کوریڈور ہے، اس کے آس پاس یا تو مارکیٹس ہے یا دکانیں ہیں، تو ان کو کیسے وہ یا تو ان کو ختم کریں گے، روڈ کیسے کشادہ ہوگا؟ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، تو اس پہ بھی آج ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے 3 مہمانوں کو دعوت دی ہے۔ ہمارے پہلے مہمان جناب سید غزن جمال صاحب، PTI سے تعلق ہے، MPA ہیں، یہ وزیر اعلیٰ کی مشیر بھی رہ چکے ہیں۔ ہمارے دوسری مہمان محترمہ ثنا گلزار صاحبہ، عوامی نیشنل پارٹی کے انفارمیشن کمیٹی کے رکن ہیں، یوتھ لیڈر ہیں۔ اور ہمارے تیسرے مہمان جناب ارباب خضر خان صاحب، مسلم لیگ کے صوبائی رہنما ہیں۔ تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ارباب صاحب، میں آپ سے شروع کروں گا۔ جیسے میں نے کہا کہ ڈینگی کا مرض جو ہے وہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ آپ کا جو علاقہ ہے تہکال کا، وہاں پہ کافی ہم نے رپورٹیں دیکھتے آئے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے نا بڑی ایک خطرناک صورتحال ہے، یہ لوگ جو ہے نا روز بروز اس کا شکار ہو رہے ہیں، تو گراؤنڈ پہ کیا صورتحال ہے؟ سب سے پہلے تو میں رفعت صاحب K2 چینل اور آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں اتنے ایک اہم ایشوز پر مدعو کیا ہے۔ جہاں تک ڈینگی کا تعلق ہے تو اگر آپ دیکھ لیں تو تقریباً آج سے 1.5-2 مہینے پہلے میں نے اس کے خلاف ایک کمپین شروع کی تھی کہ ڈینگی کی وبا تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے اور اس کے روک تھام کے لیے حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے۔ میں نے اس پہ پریس کانفرنس بھی کی ہے، میں نے اس پہ احتجاج بھی کیا ہے اخبارات، چینلز پر وغیرہ پہ، لیکن حکومت اس طرح بالکل توجہ نہیں دے رہی تھی۔ اگر ہم 7 سال پیچھے چلے جائے تو آپ کو یاد ہوگا کہ تہکال میں ڈینگی سب سے پہلے وبا آئی تھی۔ اس وقت پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھے، تو تقریباً ہمارے گاؤں میں صرف تاکال میں 90-100 کے قریب لوگ وفات ہوئے تھے اس سے۔ پھر اس وقت شہباز شریف صاحب پنجاب 2018 کی بات، 2018 کی نہیں، یہ پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھے اور اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، 16-17 وہ تھا۔ تو پھر ہم نے شہباز شریف صاحب سے مطالبہ کیا تو انہوں نے اپنی ٹیمیں بھجوائی، راتوں رات پنجاب کی ٹیمیں آ گئی، ڈاکٹرز کی ٹیمیں آ گئی، انہوں نے ایمبولینس بھجوائے اور پورے علاقے کو انہوں نے ٹیسٹ لوگوں کے کروائے، ایک اچھا اقدام کیا۔ اس پر پھر اس وقت کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب نے احتجاج بھی کیا، کیونکہ جو پنجاب کی ٹیمیں آئی تھی انہیں ہسپتالوں میں نہیں جانے دیا جا رہا تھا۔ وہ تو ایک ایسا وقت تھا کہ ہمارے ساتھ دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا۔ اگر اس وقت پنجاب ہماری مدد نہ کرتا تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس وقت وفات پا چکے ہوتے، لیکن خدا کا فضل ہوا اور پھر اس پہ کافی حد تک قابو پا لیا گیا۔ اب پھر دوبارہ ڈینگی کی وبا جب شروع ہو گئی تو میں نے پھر حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس پر اقدامات کرنے چاہیے، اسپرے کرے، جو عوام میں اویئرنیس پیدا کرے، لیکن حکومت خاموش رہی۔ تو آپ کے علاقے میں کوئی اسپرے وغیرہ نہیں ہو رہا ہے؟ بالکل، ابھی جی ہو رہا ہے، لیکن وہ بھی جو اسپرے ہے تو میرے خیال میں وہ ڈیزل ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے، آئے وہ دعا کر لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، تو اس کے تو کوئی میرے خیال میں کوئی خاطر خواہ وہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ لیکن حکومت کی ساری توجہ جو تھی وہ کرونا پہ تھی، اور اس کی بھی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کرونا پہ حکومت کو پیسے مل رہے تھے، ڈالرز مل رہے تھے، اور ڈینگی چونکہ اس پر کسی کو کوئی پیسے نہیں مل رہے تھے، وہ ہماری اپنے آپ پہ ایک بنی ہوئی تھی، تو حکومت اس پر توجہ نہیں دے رہی تھی۔
اب جب ڈینگی کی صورتحال خطرناک حد تک آ گئی ہے، اور نہ صرف تاکال بلکہ پشاور، بلکہ اگر آپ دیکھیں پورے صوبے میں اب وہ پھیل چکا ہے. خیبر ایجنسی کی میں بات کروں گا، وہاں بھی بہت سے پیشنٹس ہیں. آج میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے ڈی ایچ او پشاور کو سسپینڈ کر دیا ہے، کل عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. بالکل. تو ان کے بیچارے کا کیا قصور ہے؟ استعفیٰ تو وزیر اعلیٰ کو دینا چاہیے تھا، ہیلتھ منسٹر کو دینا چاہیے تھا، کیونکہ وہ رسپانسبل ہے اس کے. کیونکہ اگر آپ مجھے ایک حلقہ بتا دیں کہ وہاں پہ وزیر اعلیٰ یا صوبائی وزیر صحت نے دورہ کیا ہو، بالکل نہیں کیا ہے. اور ابھی آپ پروگرام کے جب آپ شروع کرے تھے تو آپ اعداد و شمار وہ پیش کر رہے تھے کہ 5000 کے قریب. یہ تو ڈینگی جو کنٹرول پروگرام ہے ان کے اعداد و شمار یہ تو ان کے ہے، لیکن یہ تو بالکل 100% غلط اعداد و شمار ہے. 5000 تو ابھی آئے. میں آپ کو ابھی تہکالے جاتا ہوں، میرے گاؤں میں 5000 سے زیادہ کیسز تو وہاں پہ لوگ گھروں میں پڑے ہوئے ہیں علاج کر رہے ہیں. ہسپتال نہیں جا رہے ہیں. ہسپتال میں جی جگہ نہیں ہے. ہسپتال وہ چلے جاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ آپ یہ میڈیسن سے آپ جائے گھر میں علاج کر لیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کی خوف کی وجہ سے لوگ ہسپتالوں سے ڈر بھی رہے. تو اس وجہ سے جو عطائی ڈاکٹرز ہیں گاؤں میں، ہمارے گاؤں میں پیچھے سربند ہے، یہ جتنے سراؤنڈنگ ایریاز ہے سب میں، تو لوگ عطائی ڈاکٹرز کے پاس چلے جاتے ہیں. وہ انہیں ڈرپس وغیرہ دوائی شروع کر دیتے ہیں کہ آپ گھروں میں اپنا علاج کر لیں. میں آپ کو بتا دوں کہ کئی لوگوں کے علاج میں بھی خود کروا رہا ہوں. اچھا. ہاں، انہیں ڈرپس وغیرہ وہ کر دیتا ہوں کہ آپ یہ میڈیسن لے لیں، بس آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اور ہر کوئی پھر اب ہر گھر میں، تہکال میں ہر گھر میں 5-6 بندے اس وقت بھی پڑے ہوئے ہیں. آپ تو بڑا جو ہے نا وہ ایک خطرناک صورتحال بیان کر رہے ہیں اپنے علاقے کے. سنا گلزار صاحبہ، یہ جب 3 سال پہلے ڈینگی کی جو وبا پھیلی تھی تو اس وقت یہ تھا کہ اس وقت تو کافی ہلاکتیں ہوئی تھی. اب اس مرتبہ واقعی جو ہے نا اب تیزی سے پھیل تو رہا ہے لیکن ہلاکتیں اتنی زیادہ نہیں ہے. تو اس سے جیسے ایک اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شاید کچھ زیادہ جو ہے نا کنڈیشن یا زیادہ حالات خراب نہیں ہے. آپ کیا کہتی ہیں؟ جیسے آپ نے بتایا پہلے کہ 5000 کیسز ہے، تو 5000 میں 1772 جو ہے یہ صرف پشاور مطلب جو ایریا ہے اس میں کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. بالکل بالکل. تو اگر ہم گورنمنٹ کی بات کرتے تو مطلب یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب پنجاب میں ڈینگی کے کیسز زیادہ ہوئی تو نیازی صاحب نے کہا تھا کہ انہوں نے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کو جو تھا ڈینگی بردرز کا نام دیا تھا. نیازی صاحب یعنی عمران خان؟ جی بالکل، عمران خان صاحب نے شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کو ڈینگی بردرز انہوں نے مطلب مذاقاً کہا تھا. وہ جو درنوں میں بات کرتا تھا نا. اب جب ہم خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں، اسپیشلی پشاور کی، چونکہ یہاں پر صحت کے جو حالات ہیں وہ کافی خراب ہے ہسپتالوں میں، تو جب اب یہاں پر جو ڈینگی کے حالات ہم دیکھ رہے تو ہم عمران خان صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہے کہ ہم اب خیبر پختونخوا میں کس کو ڈینگی بردرز کا نام دیں؟ آیا ہم ہیلتھ منسٹر کو کہے، آیا ہم اپنے جو ہمارے عمران خان صاحب ہیں ان کو کہے، ہمارے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ان کو ہمیں وہ یہ جواب دے کہ ہم کس کو ڈینگی بردرز کہے. اس کے علاوہ جب ہم ہسپتالوں کی بات کرتے تو پہلے ہسپتال میں تو بیڈز نہیں ہے، ڈینگی کے جو پیشنٹس آتے تو بیڈز کی بہت زیادہ کمی ہے. اس کے علاوہ یہ دوائیوں کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہے کہ ایک عام انسان کے پہنچ سے ایک دوائی لینا، مطلب ڈینگی جیسے مرض کی دوائی لینا تو ایک انسان کی پہنچ سے بالکل دور چلی گئی ہے. تو اس کی بھی ایک مین وجہ یہ ہے کہ ہسپتالوں کی وجہ ہے. دوسری بات جو ہے وہ دوائیوں کی وجہ ہے کہ مطلب عام انسان وہ دوائی افورڈ نہیں کر سکتی، اس کی وجہ سے ڈینگی کے جو کیسز ہے وہ بھی زیادہ رپورٹ ہو رہے اور جو اموات ہے وہ بھی زیادہ ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ جو خیبر پختونخوا میں جو گندگی کے جو ہمیں نظر آ رہے روڈز پہ، اس کے علاوہ گلیوں میں، تو یہ بھی گورنمنٹس کو ایک سٹیپ لینا چاہیے کہ یہ گندگی جو ہے یہ اس کے لیے کچھ کوئی قدم اٹھائے. اور اسپیشلی ہسپتالوں میں ان لوگوں کے لیے جو مطلب غریب لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، گھر میں علاج نہیں کر سکتے، تو گورنمنٹ ہسپتالوں میں اس کے لیے کم از کم ایسا کچھ کرے کہ وہ ہسپتالوں میں ان کا علاج جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکے. میرے پاس کچھ اعداد و شمار ہے جو کل ڈینگی کنٹرول پروگرام کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں. ان کے مطابق پشاور سے 1807 کیسز رپورٹ ہوئے، مانسیرہ سے 339، مردان سے 356، نوشیرہ سے 440، خیبر ضلع سے 231، ہری پور سے 381، بونیر سے 268 اور سوابی سے 298 کیسز رپورٹ ہوئے. غزن جمال صاحب جیسے ان دو جو ہمارے مہمان ہیں انہوں نے بھی بات کی، روزانہ تقریباً 100 کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. تو آپ اس کو خطرناک صورتحال کہہ سکتے ہیں یا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی بالکل، یہ تو سیزنل
ایک چیز ہے ڈینگی جب سے سٹارٹ ہوئی ہے پاکستان میں، پچھلے اگر آپ 10 سال وغیرہ دیکھ لیں، کچھ سیزن اس کے حالات کچھ زیادہ خراب ہوتے ہیں، کچھ زیادہ سیریس ہوتے ہیں، کچھ سیزنز میں اس کے اتنا برا نہیں رہا کچھ سالوں میں. اس طرح آپ نے بات 2017 وغیرہ میں کی، 17 میں اس کا کافی زیادہ کیسز تھے. ابھی ہم اس لیول تک تو نہیں پہنچے، لیکن اب اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو واقعی میں یہ کیسز کافی حد سے میرے خیال سے بڑھ رہے ہیں. لیکن ڈینگی کا جو کنٹرول اگر ہم بات کر لیں، یہاں پہ 2-3 باتیں میں ذرا کلیریفائی کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ اس کا کوئی علاج ہے سچ نہیں ہے. یہ کہنا کہ ہاسپٹلز میں کیوں نہیں خواہ ایڈمٹ کر رہے یا فلانا نہیں کر رہے، اس کا ایک اپنی ٹریٹمنٹ کا ایک پروسیس ہے. اس میں جو سمٹمز ہوتے ہیں اس کو آپ نے ٹریٹ کرنا ہے. جو بخار ہے، جو سمپل پیناڈول کی ایک جو پلتا ہوتا ہے اس کے ساتھ کرتے ہیں، اور جب پلیٹلیٹس ایک سرٹن لیول سے نیچے گر جائیں تو تب آپ کو جا کے ہاسپٹل میں جا کے ان کو کیئر دینی ہوتی ہے. اور ہمارا اللہ کا شکر ہے ابھی تک کے پی کے اندر ہمیں کوئی بیڈز کی کمی ضرورت نہیں پڑی، اور اگر ہو تو وی ہیو این آلٹرنیٹ پلان ہمارے پاس ہے کہ پھر ہم جس طرح کرونا میں ہم نے پھر اسپیشل وارڈز بنائے یا وہ کیے تو وہ ہمارے کیے جا سکتے ہیں. تو ابھی تک ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ اوور ویلم نہیں ہوا کہ ہم کہیں کہ ہم اس لیول تک پہنچ گئے ہیں. باقی اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے زیادہ تر یہ گھر میں ہی اس کی ہوتی ہے. سیریس کیسز جس طرح میں نے کہا وہ پلیٹلیٹس لیول گر جائیں تو تب آپ کو کرنا ہوتا ہے. نہ اس کی دوائی سے کوئی لینا دینا اس لیے نہیں ہے کیونکہ جس طرح میں نے کہا اس کا تو پیناڈول ہی دوائی ہے جو بخار کو کنٹرول کرے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور علاج یا دوائی اس طرح کی ہے نہیں جو ہم کہیں کہ جی غریبوں کے شعر سے یا اس سے باہر ہے. میرا صرف کہنے کا یہ مقصد ہے یہ سب کچھ کا کہ ویسی خواہ ایک پینک کریٹ نہیں ہمیں کرنا چاہیے. دوسرا اس میں کچھ رول حکومت کی طرف سے بھی ہے، بالکل ہے، اور کچھ رول پھر پبلک کا بھی اس میں آتا ہے. کیونکہ ڈینگی کا اگر آپ دیکھ لیں کہ یہ اسپریڈ کس طرح ہوتا ہے تو یہ عام صاف پانی سے مچھر کے تھرو ہوتا ہے. بالکل سنگاپور جیسے ملک جو کہ ہم سے ایک میں کہوں گا کہ ایک کے پی کے ایک خار جتنا ہے، ایک سٹی جتنا، وہ پورا ملک اتنا ہے. ان کے ریسورسز وسائل ہم سے 100 گنا زیادہ ہیں. لیکن ڈینگی کا اگر آپ آؤٹ بریک وہاں پر بھی دیکھ لیں، ہر سال ہر سیزن میں ان کا بھی وہ ایک آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے وہاں پر بھی. کیونکہ اس کے اندر بڑا رول جو میں سمجھتا ہوں وہ پبلک کا آتا ہے. حکومت کی طرف سے تو آپ کا یہ ہے کہ ہم ٹریک کر سکتے ہیں، ٹریس کر سکتے ہیں، جہاں پر پازیٹیو کیس آتا ہے وہاں پر جا کے ہم سپرے کر لیں، اور وہ ہمارا بڑا اچھا سسٹم چل رہا ہے. میں خود ابھی ریکور ہوں ڈینگی سے. یہی بھی میں مجھے گورنمنٹ سائڈ سے آٹومیٹک جی میں آپ کو جی وہی وہ کہہ رہا ہوں. میں نے ایک پرائیویٹ لیب سے اپنا ٹیسٹ کروایا تھا. اچھا، مجھے حکومتی طرف سے ایک فون آیا، میرے سے پورا ڈیٹا لیا گیا کہ آپ کو کہاں پر آپ کے خیال سے ہوا، ایج بریکٹ کیا ہے، آیا آپ سیریس پیشنٹ ہیں، پہلے ڈینگی ہوا ہے کہ نہیں، کیونکہ جن کو پہلے ہوا ہو تو ان کے لیے پھر سیریس بھی ہو سکتا ہے. اس طرح پورا انہیں ڈیٹا وغیرہ لیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کے گھر وغیرہ ایڈریس کوئی آئے ہیں اسپرے وغیرہ کے لیے. پھر وہ خود ہی آٹومیٹکلی ان کی ٹیم آئی، اسپرے وغیرہ کیا. اور یہ ریسورس یا یہ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں تھرو آؤٹ کسی بھی جو پازیٹیو کیسز آتے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ وی آئی پی ہے، نان وی آئی پی ہے، کس جگہ میں ہے، کس میں. تو حکومتی کا ایک یہ رول ہے، ایک اویئرنیس کا جو رول ہے. لیکن اویئرنیس کی طرف سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی حد سے، کیونکہ یہ اب 10واں سال ہے کہ ڈینگی پاکستان میں ہر سیزن آتا ہے. اچھا، یہ جو کرونا کے ساتھ کرونا بھی جو ہے نا ابھی تک پوری طرح کنٹرول نہیں ہوا ہے، تو کرونا بھی ہے اور یہ بھی تو کچھ بوجھ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی کیپیسٹی پہ پڑا ہے؟ دیکھیں جی ابھی تک تو ہمیں اللہ کا شکر ہے ابھی تک ہم اوور ویلم نہیں ہوئے. کرونا کا بھی اگر آپ دیکھ لیں ہمارے ویکسینیشن پروگرامز بنسبت اگر آپ گلوبلی جنرلی دیکھ لیں ہمارا بڑا اچھا جا رہا ہے سو فار. اور جو ہماری پازیٹیوٹی ریٹ ہے وہ اب ون آف اٹ لوور لیول پہ 6 مہینوں کا اگر آپ ڈیٹا پورا اٹھا کے دیکھ لیں تو مزید نیچے کی طرف جا رہا ہے. تو کرونا انشاءاللہ اگر آپ دیکھ لیں جو انڈیا میں حالات کچھ سال پہلے بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے، ایران میں خراب ہو گئے تھے، جس طرح ہمارے جس ساتھ آپ کمپیئر کر سکتے ہیں ان سارے ملکوں سے ہمارا کرونا کنٹرول پروگرام میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ سکسیسفل رہا ہے. اور اس میں میرے خیال سے یہاں پر ہی فرق آتا ہے بٹوین ڈینگی اور کرونا میں، چونکہ ایک خوف تھا عوام کے اندر، ایک پبلک کے اندر، اس کی وجہ سے انہوں نے جو پریکاشنری میجرز کرونا میں لیے ہیں وہ ہم ڈینگی میں نہیں دیکھ رہے. ڈینگی میں مطلب اس کا ایک سمپل جو اگر آپ سمپل میجرز دیکھ لیں کہ آپ اس کو مطلب کہیں پہ بھی کھڑا ہوا پانی کو نہ چھوڑیں، فل سلیو شرٹس وغیرہ ہوں، یا اس طرح کے جو وہ ماسپیل یا اس طرح کے جو بھی آپ کو وہ کریم وغیرہ ملتے ہیں صرف کہ اس کا یوز وغیرہ ہم کریں کہ مچھر سے وہ مطلب اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا. یہ سمپل اگر ہم اقدام لیں تو اس کا کنٹرول کیا جا سکتا ہے. جو ہم کرونا میں کر رہے ہیں ماسک ویئرنگ اور اس طرح کی باقی چیزیں کر رہے ہیں، ڈینگی میں میرے خیال سے ابھی تک وہ والی اویئرنیس ہمیں
نہیں ملی اس سال. بریک کی طرف جاؤں گا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو ارباب صاحب کے ساتھ جو ہے نا بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. ارباب صاحب, جیسے غزن جمال صاحب نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ یہ تو جو ہے نا قدرتی وبا ہے یا ایسے مطلب اس کا کوئی علاج نہیں ہے, آپ یہ بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس کے لیے پہلے سے کوئی تیاری تھی حکومت کی؟ دیکھیے جی, جیسے جمال صاحب ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے جو ڈیفائن کیا ہے تو یہ ڈیفینیشن کتابوں میں اچھی لگتی ہے. پریکٹیکلی اس پہ میرے خیال میں میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میں آپ کو ذرا یہ گراؤنڈ ریئلٹی بتاتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے تہکال میں آپ دیکھ لیں تو یہاں پر بہت زیادہ ٹائرز کی دکانیں ہیں, ورکشاپیں ہیں. ڈینگی اصل میں پہلا یہاں سے ہے, پھیلتا یہی سے, کیونکہ یہاں پر وہ پانی جمع کرتے ہیں ٹائر وغیرہ میں. تو حکومت کو تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ ڈینگی وبا یعنی اس کا یہ موسم آ گیا تو ان کو چاہیے تھا کہ یہاں پہ جاتے, یعنی ہم نے اپنی طرف سے تو کوشش کی ہے, لیکن اگر حکومت کرتی تو میرے خیال میں وہ بہت بہتر ہوتا. کیونکہ وہ جو پانی استعمال کرتے ہیں تو ان میں ان کو کچھ میڈیسن وغیرہ دینا چاہیے تھا کہ آپ یہ اس میں ڈال لیں تاکہ اگر اس میں مچھر پیدا نہ ہو, اس میں وہ لاروا پیدا نہ ہو. لیکن میں نے تو آپ کو پہلے ہی بتایا کہ حکومت کرونا میں لگی ہوئی تھی, کیونکہ اس پہ ان کو پیسے مل رہے تھے جو کہ ان کی جیبوں میں جا رہے تھے. اور جہاں تک ڈینگی تو انہوں نے بالکل سوچا ہی نہیں تھا. ہم نے اس سے پہلے بھی 2-3 پروگرام کیے ہیں مختلف چینلز پہ, ان میں یہ حکومتی نمائندے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, جو ڈینگی کے ان کے ایکسپرٹ تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. آج سے 2 مہینے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, انہیں میں کہہ رہا تھا کہ یہ وبا آنے والی ہے اور یہ نقصانات ہمیں اٹھانے پڑ رہے ہیں, لیکن اس وقت وہ بھی خاموش تھے, کوئی اس طرف توجہ ہی نہیں دے رہا تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ جو اعداد و شمار پیش کر رہے تو اس سے تو میں 1% بھی ایگری نہیں ہوں, کیونکہ یہ تو بالکل 100% غلط ہے. ابھی ہم آپ یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور ابھی ہم یہاں سے صرف 2 منٹ کے میرے گاؤں کا راستہ ہے, ہم وہاں چلتے ہیں اور میں آپ کو ایک گھر کے اندر دروازہ کٹاؤں گا, وہاں سے لوگ نکلیں گے, ہر گھر میں 5-6 بندے پڑے ہوئے ہیں. تو کس طرح یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 100 اور 200 ہے, 5-10 ہزار تو میرے خیال میں میرے گاؤں میں پڑے ہوئے ہیں لوگ کہ جو ڈینگی کا شکار ہے. اور اس میں غریب لوگ بھی بہت ہیں جو کہ اپنے لیے, کیونکہ ان میں مختلف قسم کے انفیوژن استعمال ہوتے ہیں, یہ جوسز استعمال پینے پڑتے ہیں, ایپل وغیرہ کے, پپیتا کے. تو پپیتا تو میرے خیال میں خود پتہ نہیں 2000 روپے کلو ہے کہ کتنا ہے, تو وہ غریب لوگ کہاں سے وہ خریدیں گے. یہ حکومت وقت کی ذمہ داری تھی کہ وہ خود ان لوگوں کے لیے کچھ وہ ایک پیکیج اناؤنس کرتے. ابھی آپ دیکھیں کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر ہمارے علاقے میں 12 اور 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی. تو اگر لوڈ شیڈنگ بھی ایک اہم مسئلہ تھا, کیونکہ اگر پنکھے نہیں چل رہے تھے, ہر کسی کے گھر میں تو UPS اور جنریٹر نہیں ہے نا جی, تو وہاں پر بھی اس وجہ سے بھی مچھر آتے تھے, لوگوں کو کاٹ رہے تھے. اس پر پھر میں نے احتجاج کیا تو لوڈ شیڈنگ میں تو نمایاں طور پر کمی واقع ہو گئی ہے. اور اسی وجہ سے آج ہمارے جو تعداد ہے ڈینگی کے جو مریض ہیں تو وہ کم ہوتی جا رہی ہے. ابھی جو ہے تو اسپرے والے بھی آ رہے ہیں, کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا, جو حقیقت ہے میں وہی بتاؤں گا. ویسے آپ اسپرے جو ہے نا, اب آپ کے علاقے میں تو بالکل ٹھیک ہے کہ یہ اگر آ رہے ہیں تو اچھی بات ہے, لیکن ہمارے علاقے میں جو ہے نا یہ ریگولر میں رہتا ہوں, جو کچا گڑی والا ایریا ہے, وہاں پہ ابھی تک تو میں نے نہیں دیکھا ہے کوئی اسپرے والا. تو ثنا گلزار صاحب, یہ جو غزن جمال صاحب نے ایک وضاحت کی ہے, آپ اتفاق کرتی ہیں؟ اتفاق تو میں اس لیے نہیں کرتی کیونکہ ان کے لیڈرز کی بھی بس جسٹ بات ہی ہوتی ہے. اگر ان کی باتوں کی جگہ ان کے کام ہوتے تو ہمارا ملک آج اس حالت میں نہیں ہوتا. ہر اسٹوڈنٹ, ہر دکاندار, ہر تاجر, ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا آج سڑکوں پہ نہ بیٹھا ہوتا ان کے خلاف احتجاج کرنے میں. انہوں نے کہا کہ آپ لوشن یوز کر سکتے اور دوائی یوز کر سکتی ہے, اور یہ ان لوگوں کے لیے جو مطلب جن کے پراپر گھر ہے اور 4 دیواری میں رہ رہے.
اگر ہم کوچی کمیونٹی کی مثال لے لیں، وہ لوگ اگر چلو ان لوگوں نے اسپرے بھی کر لیا، ان لوگوں نے لوشن بھی لگا لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن وہ تو ٹینٹ میں رہ رہے، کھلے ٹینٹس میں وہ لوگ رہ رہے، تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ ان اسپرے کا اور لوشن کا ان کا کیا اثر ہوگا ان لوگوں پہ؟ وہ تو ادھر ٹینٹ میں رہ رہے اور ساتھ میں ان کے بالکل پانی ہوتا ہے، تو جس میں سارا دن مطلب مچھر ہوتے ہیں اور ساری بیماریاں اس سے پھیلتی ہے. تو ان لوگوں کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ وہ لوگ کس طرح اسپرے یوز کریں گے؟ اسپرے کی بات کی انہوں نے تو مطلب اسپرے جسٹ ان ایریا میں ہوئے مطلب جہاں پر مطلب جو زیادہ سیٹلڈ ایریا تھے اور جہاں پر مطلب نیوز وغیرہ کی رسائی تھی اور مطلب اگر بالکل وہاں پر کہ پشاور میں، خیبر پختونخوا میں ایسے بہت زیادہ علاقے مطلب میجورٹی 90% ایسے علاقے جہاں پر کوئی اسپرے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. این پی کی طرف سے ہماری عوامی نیشنل پارٹی کی طرف ہمارے جو ایک سب وہ ہے خدائی خدمتگار جو باچا خان ٹرسٹ کا ایک وہ ہے، تو ان کی طرف سے ہم نے اینٹی ڈینگی جو ہے ڈرائیوز کیے، ان کی طرف سے ہم نے جو ہے اسپرے کیے بہت علاقوں میں. ان کے بہت سارے وٹنس ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں، لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں. کن علاقوں میں؟ پشاور کے اندر یا باقی صوبوں میں؟ ہم نے فی الحال خیبر پختونخوا میں یہ ڈرائیو سٹارٹ کیے اور کافی جگہوں پہ، کافی علاقوں پہ ہم نے جو ہے خدائی خدمتگار تنظیم کی طرف سے ہم نے اسپرے کیے. تو یہ تو ٹھیک ہے، ہمارا کام یہ نہیں ہے. یہ جیسے لالا نے بتایا کہ یہ موجودہ حکومت کا کام، یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا کام ہے کہ وہ ساری جگہوں پہ جو ہے وہ اسپرے پہنچائے. سارے پشاور میں ڈینگی کے امراض جو ہے وہ رپورٹ بھی ہو رہے اور ان کا مطلب کچھ حد تک مطلب چلو لوگ ہاسپٹل بھی چلے جاتے ہیں، ان کا علاج بھی، لیکن جو ہمارے جیسے چارسدہ ہے، شب قدر ہے، ثوابی ہے، مردان، ان میں جو گاؤں کے جو لوگ ہیں ان کو تو سب سے پہلے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ڈینگی ہے کیا، اس سے بچنا کیسے ہے. چلو ڈینگی ہو بھی جائے، سمٹمز آ بھی جائے تو ہم نے جانا کدھر ہے، ہم نے جو ہے ٹیسٹ کدھر کرنے. تو ان جگہوں پہ سب سے پہلے تو جو ہے اینٹی ڈینگی جو ہے کوئی اس طرح مطلب سیشنز کر لے، کوئی ڈرائیوز کر لے کہ لوگوں کو تو سب سے پہلے پتہ چل جائے نا کہ ڈینگی ہے کیا. اس کے بعد وہ علاج کے لیے آئیں گے. علاج تو خیر بھی نہیں، اگر علاج ہو بھی تو مطلب دوائی جیسے پہلے بتائے کہ وہ لوگ کی پہنچ سے بہت دور چلی گئی علاج اور دوائی لینا. اور یہ جیسے میرے بھائی نے بتایا کہ لوگ جو ہے گھروں میں بیٹھ کے جو ان کا علاج ہو سکتے ہیں وہ دوائی لے کے، اور مطلب ان کا تو مطلب یہ ہے کہ جب وہ بالکل مرنے کے قریب پہنچ جائے تو وہ ان کو پھر آنا چاہیے اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا لیں گے، تو پھر تو ان کا تو ظاہری بات ہے کچھ نہیں ہو سکتا. اس میں شک نہیں ہے کہ دوائیوں کی قیمتیں جو ہیں بہت زیادہ حد اور تک بڑھ چکی ہیں. انہوں نے بتایا کہ وہ جسٹ پیناڈال لے لے. تو میرے ان بھائی سے درخواست ہے کہ وہ پیناڈال بھی غریبوں کی پہنچ سے اتنی دور چلے کہ وہ پیناڈال بھی افورڈ نہیں کر سکتے. اور انہوں نے جو بتایا کہ مجھے فون آیا اور یہ ایک ایم پی اے صاحب ہے، ان کے لیے مطلب یہ ہے، ان کے لیے ضرور ہوگا. ان سے میں یہ پوچھوں کہ آپ کے علاوہ کوئی عام آپ کے محلے میں کوئی ایسا بندہ ہو جس کو ڈینگی ہو، تو یہ سارا پروسیجر ان کے ساتھ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو ہماری یہ ہے یہ جسٹ آپ کے لیے ہے یعنی پوری عوام کے لیے اس طرح سیم پروسیجر ہے؟ ہماری زیادہ تر آبادی ظاہر ہے کہ ہم غربت کا شکار ہے، تو یہ دوائیوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہے. یہ جو ابھی اسپرے کی بات انہوں نے کی، جو پیریفریز ایریا ہے اس میں واقعی جو ہے نا، جیسے میں نے آپ پشاور کے اندر آپ ایک علاقے کی آپ کو بات کی ریگی للما، وہاں پہ نہیں کوئی اسپرے نہیں ہوا ہے، جو تقریباً 2-3 ہفتوں سے تو کوئی نہیں آیا، پہلے بھی کوئی ہم نے نہیں دیکھا تھا. تو یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ سارے ایریاز تک جو ہے نا وہ حکومت پہنچ چکی ہے؟ دیکھیں، اسپرے خواہ اگر ہم کہیں کہ ہر جگہ کریں، یہ تو اس طرح ہے کہ وہ انگریزی میں جو کہتے ہیں کہ فائنڈنگ اے نیڈل ان اے ہیئر اسٹیک، کہ بھائی کہاں پہ کریں گے، مچھر ہے اس کے پیچھے کدھر بھاگیں گے. اس کو آپ نے سائنٹیفکلی ایک اپروچ پہ دیکھنا ہے نا. ہم نے ڈینگی کا خاتمہ کرنا ہے، مچھروں کا نہیں کرنا. 3-4 سال پہلے تو ایسے ہی تھا کہ پورے، میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں، اگر اس کی اسپریڈ اتنی زیادہ ہو جائے کہ آپ کو ڈیٹا شو کرے. ایک کرونا کا جو ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے اور جو ہمارا سکسیسفل ایکسپیرینس رہا ہے صرف کے پی کے اندر نہیں، پاکستان کے اندر جنرلی، وہ یہی رہا ہے کہ اگر اس کو ٹارگیٹڈ اپروچ کیا جائے تو آپ کے ریسورسز ہم ان جیسے، میں نے جس طرح کہا سنگاپور جیسے ملک بھی اگر اتنا آسان ہوتا ہے کہ آپ بس خواہ ہر جگہ اسپرے کر لیں، ان کے وسائل ہم سے بہت زیادہ ہیں، وہ پھر ڈینگی وہاں پہ آؤٹ بریک ہوتے ہی نہ. اس کا طریقہ کار یہی ہے، خاص طور پر کے پی جیسے یا پاکستان جیسے ممالک کے لیے جہاں پر اتنے زیادہ وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں. آپ نے ٹارگیٹڈ دیکھنا ہے. ٹارگیٹ کس طرح دیکھنا ہے؟ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ مجھے بتائے، جو مجھے آٹومیٹک کال آئی تھی، ان کو یہ نہیں پتا کہ بھئی ایم پی اے صاحب تھے کہ جو بھی تھے کہ کیا تھا. مکمل میرے سے ڈیٹا مانگی کہ آپ کیا جاب کرتے ہیں. جب آپ نے ٹیسٹ کیا اس کے بعد ہوا نا، میں نے ٹیسٹ کیا ایگزیکٹلی وہ، تو وہ آپ کو جس ریجن کے اندر آپ کو پتہ چل جائے جہاں سے ہمیں کیسز زیادہ ہیں،
جس طرح آپ نے تاکال کی بات کی، تو جہاں پر آپ کے کیسز زیادہ آتے ہیں پھر اسی جگہ پہ آپ توجہ دیں کہ وہاں پہ آپ اس کا خاتمہ کریں. حکومتی پالیسی یہ رہی ہے جو کہ ہمارا کرونا کے اندر بڑا سکسیسفل رہا ہے، اور ڈینگی کے اندر بھی کنٹرول کرنے کا یہی طریقہ ہے. میں نے آپ کو وہی کہا کہ اس کا ایک رول تو یہ حکومتی طرف سے اس چیز کا بنتا ہے کہ جہاں پہ آؤٹ بریکس ہو رہے ہیں اس آؤٹ بریکس کو آپ کنٹرول کریں. سیکنڈلی جو اس کا ہے وہ اویئرنیس کیمپین کا، اس کے اندر میں جی بالکل اگری کرتا ہوں کہ دیر آر اویئرنیس کیمپینس کافی زیادہ ٹی وی وغیرہ کے اوپر بھی ہم دیکھتے ہیں، اشتہار وغیرہ بھی دیکھتے ہیں. تو رورل ایریاز میں اس کی جو پہنچائی ہے، رسائی ہے، ادر مینز یوز کرنے چاہیے تاکہ وہاں تک بھی پہنچیں کہ انفارمیشن کے ڈینگی کے اگینسٹ آپ اپنی پروٹیکشن کس طرح کر سکتے ہیں. تو یہ ایک رول ہے جس کے اندر جتنا زیادہ آپ کریں وہ کم ہے میں سمجھتا ہوں، اور وہ ایک رول ہے جس کے اندر ایز اے گورنمنٹ ہم بہتر اور مزید اور کیمپینز وغیرہ بھی کر سکتے ہیں وغیرہ. تو وہ ایک ہے. سیکنڈلی آپ نے جو میڈیسنز وغیرہ کی بات کی جی، یہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ تو کتابوں کی باتیں ہیں، وہ ہے تو اٹس اے وائرس، اٹس اے سائنٹیفک ایک چیز ہے. تو جو ہمیں جو ریسرچ پتہ ہے ہم نے اسی کے بیس کے اوپر بات کرنی ہے. اور ریسرچ میں ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس ڈینگی کا جو وائرس ہے اس کے جو سمٹمز ہوتے ہیں اسی کا آپ علاج کرتے ہیں، اس کا اور کوئی دوائی ایز سچ وہ نہیں ہے. اور اس کا مین جو سمٹم ہے وہ دو ہیں. ایک بخار ہوتا ہے، تو بخار کے لیے تو آپ نے پیناڈول ہی لینی ہے. اب اگر ہم یہ بات کریں بالکل مہنگائی، دس از اے سیپریٹ ٹاپک، اس کے اندر میں نہیں جانا چاہتا دوائیوں کی یا اس کی بات، لیکن ہم ڈینگی کی میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں اس کے اندر وہ سیپریٹ ڈبیٹ ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا. میں صرف ڈینگی کی بات کر رہا ہوں. ڈینگی کی اگر ہم علاج کی دوائی وغیرہ دیکھ لیں، دوائی ہے، لیکن جی میں نے آپ کو وہی کہا صرف بخار کی جو دوائی ہے وہ اس کی علاج ہے. وہ ابھی لوگوں کی صحیح سے بات یوز کرتے آئے ہیں. نہیں دیکھیں جی، نہیں اینٹی بایوٹک وغیرہ تو وہ پریکاشنری اگر میجر ہے کہ آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور بیماری یا وہ نہ ہو، وہ نیسسری علاج ڈینگی کا نہیں ہے. ڈینگی کا علاج صرف یہ کہ جو آپ کو سمٹمز ہوتے ہیں اس سمٹمز کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. اور یہ کہنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ خواہ مخواہ پبلک کے اندر ہم ایک پینک نہ کریٹ کریں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے. اس کو سائنٹیفکلی ڈبیٹ کو ہی دیکھا جائے. تو اس کا ایک یہ علاج ہے، اور اس کا علاج ہاسپٹلائزیشن، جب آپ کے پلیٹلیٹس نمبر گرنا شروع ہو جائیں تب یہ تھوڑا سیریس ہو جاتا ہے اور تب ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ہے. اس سے پہلے جو ہے صرف اس کا ڈائٹ کنٹرول اور اس کے جو پیناڈول ہے یہی اس کی علاج ہے. اس کے علاوہ میرے خیال سے ویسی پینک کریٹ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہم اپنی دوسری ٹاپک کی طرف جائیں گے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جو ٹریفک کا مسئلہ ہے وہ پشاور میں سنگین ہوتا جا رہا ہے. روزانہ اگر آپ یہ جو تقریباً 26-27 کلومیٹر کی جو BRT روٹ ہے اس کے آس پاس جو سڑکیں ہیں اس پہ اگر آپ حیات آباد سے حاجی کیمپ تک یا جو چمکنی تک آپ جائیں گے تو آپ کو جو ہے نا روزانہ صبح سے لے کر شام تک ہر وقت جو ہے نا وہ بڑی بڑی کیوز میں جو ہے وہ آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے. تو بالکل جیسے ایک سنگین صورتحال ہے. 2-3 دن پہلے کچھ صوبائی وزراء نے ایک اجلاس بھی کیا تھا اور انہیں اس روٹ پہ جا کے انہوں نے خود بھی آبزرو بھی کیا تھا. سوال اب یہ ہے کہ سب لوگ یہی ایک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رش پیدا ہوا ہے اس روڈ پہ تو یہ BRT کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. تو BRT اب یہ ہے کہ اب تو اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے ہیں، ظاہر ہے اس میں تقریباً 70 ارب سے زیادہ روپے کا خرچہ آیا ہے. تو اب اس کا الٹرنیٹ کیا ہے؟ کیا کیسے مطلب یہ جو پشاور کے شہری روزانہ جو ہے یہ جیسے رو رہے ہیں یہ کیسے سکھ کا سانس لے سکتے ہیں؟ تو اس پہ بات کریں گے. ارباب صاحب، یہ آپ کا جو ڈنگی والا بھی اور یہ بھی جو ہے نا آپ اسی روٹ پہ آپ کا گھر بھی ہے، آپ اسی پہ آپ جو ہے نا وہ ٹریول بھی کرتے ہیں، تو واقعی ایسی ہی صورتحال ہے؟ میں نے صرف دیکھا ہے یا آپ بھی ایسے ہی دیکھ رہے ہیں رش؟ دیکھیے رفت صاحب، جس وقت BRT شروع ہو رہی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک پشاور قومی چرگہ تشکیل دیا تھا جس میں تمام سیاسی جماعتیں اور جو سول سوسائٹی کے لوگ تھے ان سب کو ہم نے شامل کیا تھا. اس پر ہم نے PDA حکام سے، حکومت سے مذاکرات بھی کیے تھے کہ آپ جو BRT شروع کر رہے تو اس پر ذرا غور کر لیں. جی، یہ جب آپ دیکھیں تو ادھر سے اس تہکال پایان کے سامنے جہاں پر پھر وہ انہوں نے وہ اوپر بنا دیا، وہ بھی ہماری کاوشوں کی وجہ سے اگر وہ بھی اسی طرح بنتا جس طرح یہاں بنا ہے تو میرے خیال میں آج آپ دیکھیں کہ پشاور میں ایک گاڑی بھی یعنی دوسری گاڑی کو کراس نہیں کر سکتی تھی. تمام روڈ بلاک ہوئے ہوتے تھے.
لیکن عقل یہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. عمران خان صاحب ہر وقت کہتے تھے کہ جنگلہ بس ہے لاہور کا اور فیصلہ آباد کا, تو پھر انہیں یہاں ضرورت کیوں پڑی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. 2018 کا جو الیکشن تھا وہ اس BRT پہ ہوا ہے. اس میں جتنی کرپشن ہوئی ہے اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کا کیس جو کہ کورٹ میں چل رہا ہے اور اس پر حکومت نے سٹے لیا ہوا ہے. اگر وہ سٹے یہ ہٹا لے تو آپ دیکھ لیں گے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ عدالتیں جو ہے اب تو یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے. بالکل اس میں کچھ ایک دو ڈیپوز رہتے ہیں, باقی تو کمپلیٹ ہو گیا. میں اس پہ ایک پوری میں BRT کے اوپر ایک پورا پروگرام کر چکا ہوں. جی تو ابھی تو میرے خیال میں عدالتوں کو جو ہے نا وہ سٹے ویکیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ اب تو اس میں تحقیقات ہونی چاہیے باقاعدہ. یہی اصل بات یہی ہے. لیکن چونکہ اس پہ حکومت بھی خاموش بیٹھی ہوئی ہے اور میں عدالتوں کو بھی حیران ہوں کہ وہ کیوں اس پہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ اگر یہ پنڈورا بکس کھل گیا تو آپ دیکھ لیں گے کہ ایک قیامت سی برپا ہو جائے گی. دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں کہ اس پشاور میں جو ایک یہی یونیورسٹی روڈ جو کہ مین روڈ ہے جو کہ پورے ایک ملک کو جاتی ہے افغانستان کو. بالکل. تو اس کے اگر دونوں سائڈ پہ آپ دیکھیں تو ایک وہ نالی ہے دونوں سائڈ پہ. اس نالی کو حکومت نے 4 مرتبہ توڑا ہوا ہے. 4 مرتبہ اس کو توڑا ہے, کروڑوں روپے اس پہ خرچ ہوئے ہیں, ابھی تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوا ہے. جب بارش ہوتی ہے تو آپ نے حالات دیکھے ہوں گے کہ کس طرح وہ پورا پانی سڑک پہ آ جاتا ہے اور پورا سڑک وہ پانی ایک سمندر کا سا وہ پیش کرتا ہے. تو یہ حکومت کی ناکامیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے. اگر حکومت یہ BRT بھی بنائی تھی تو اس کے لیے انجینئرز کو وہ لے آئی تھی تو اچھا ہوتا, لیکن وہ خود PDA حکام PDA کے اندر بیٹھ جاتے تھے اور کبھی اس کو آپ کو تو سب کچھ پتہ ہے, مجھ سے زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ کبھی روٹ کو کس طرح چینج کر دیتے تھے, کبھی انہیں اس طرح وہ ہو جاتا تھا کہ بسیں اس پہ نہیں چلتی ہے پھر وہ توڑ دیتے تھے, کبھی کیا یہ جس حالت میں بنا ہے تو وہ تو پوری دنیا کو پتہ ہے. خیر اب تو بن چکا ہے, لیکن میں آپ کو یہ آن دی ریکارڈ آج بتا رہا ہوں کہ یہ زیادہ دیر چلے گا بھی نہیں. اس کو حکومت کو بند کرنا ہی پڑے گا. میں بریک کی طرف جاؤں گا. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو مہمانوں کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. آپ ارباب صاحب جو بات کر رہے تھے کہ یہ جو ہے نا ناکام منصوبہ ہے, ہم اس پہ نہیں جاتے ہیں. تھوڑا سا میں یہ بتاؤں گا کہ ابھی تقریباً حال ہی میں ایک 1.5 مہینہ پہلے حکومت نے جو ہے وہ BRT کو سبسڈی دی ہے, میرے خیال میں 2 یا 3 ارب روپے کی. 3 ارب. تو 1 سال اس کا پورا ہو گیا ہے کہ جب سے یہ پروجیکٹ شروع ہوا ہے. تو اس سے ظاہر ہے کہ مطلب وہ سبسڈی دے رہے ہیں تو مطلب یعنی اس طرح کا نہیں چل رہا ہے جس طرح مطلب ضرورت تھی. آپ ثنا گلدار صاحب آپ کیا کہتی ہیں, یہ جو سڑکوں کا حال ہے, آپ خود بھی جو ہے نا ابھی بھی اسی روڈ سے آئی ہوں گی, تو آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ BRT بیسیکلی PTI حکومت نے لوگوں کی سہولت کے لیے نہیں بلکہ اپنے کرپشن کے لیے بنایا تھا تاکہ وہ اس میں پیسے خراب کر لے اور کرپشن کر لے. دوسری بات یہ تھی کہ لوگوں نے BRT کی بالکل وہ کی تھی کہ BRT ادھر بن جائے, لیکن وہ جو ریلوے کا ٹریک ہے اسی جگہ پر ان لوگوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ریلوے ٹریک کے ساتھ جو تھی وہ BRT نے بننا تھا. اور یہ تھا کہ آپ اگر BRT کو دیکھ لیں تو BRT کی وجہ سے نہ صرف جو ہے مطلب آپ مین GT روڈ کو دیکھ لیں وہ بالکل تباہ ہو گئے, نہ صرف جو گاڑیوں کا وہ جو سسٹم تھا, جو ٹریفک کا جو نظام تھا وہ نہ صرف درہم برہم ہوئے, اس کے علاوہ جو پشاور کی جو خوبصورتی ہے وہ آپ دیکھ لیں, یہ وہ پشاور رہا ہی نہیں ہے جو جس کو مطلب لوگ دا گلونوں پہ خبر کہتے تھے. اب یا لوگ جب پشاور کا نام لیتے تو اس سے پہلے 10 مرتبہ سوچتے کہ آیا پشاور جائے بھی یا نہ جائے, کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر ہم نے پشاور جانے تو 3-4 گھنٹے ہم نے یونیورسٹی روڈ پہ گزارنے, 2 گھنٹے ہم نے صدر میں گزارنے, اگر
صبح اگر پہلے جب لوگ بچے اسکول کالج وغیرہ جاتے تھے تو آپ کو بھی یاد ہوگا کہ مطلب زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں وہ پہنچ جاتے تھے. اب اگر 7 بجے 8 بجے ایک اسٹوڈنٹ نے کالج یونیورسٹی جانے تو وہ 5-6 بجے وہ پہلے سے بتا دیتے کیونکہ اگر ہم 2 گھنٹے پہلے نکلیں گے تب ہم پہنچیں گے. ان کو پتہ ہے کہ بی آر ٹی نے کیا وہ مچایا ہوئے پورے پشاور میں. یہ جو تھا یہ پروجیکٹ این پی نے وہ کیا تھا کہ این پی نے جو ہے وہ بی آر ٹی بنائے, لیکن جب بعد میں انہوں نے دیکھا کہ بی آر ٹی کی وجہ سے پشاور نہ صرف ٹریفک کا جو نظام ہے وہ بھی خراب ہوگا اور جو ہے پشاور کی خوبصورتی بھی خراب ہوگی, تو ان لوگوں نے یہ پروجیکٹ پھر نہیں کیا. اب اگر ہم جو بی آر ٹی جو ہے وہ تو بنا ہوا ہے, وہ تو بس ایک بد نصیبی تھی ہمارے پشاور والوں کی جو بس وہ بن گئی, اس کا تو اب کوئی علاج ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جو این پی نے اپنے دور حکومت نے رنگ روڈ سے لے کر جو حیات آباد تک وہ جو فلائی اوور بنانا تھا جو اب صرف ورسک روڈ تک بنا ہوا ہے اور آگے رہتے, اگر وہ فلائی اوور بن جائے, اس پہ کام ہو جائے تو ٹریفک کا جو سسٹم ہے اس میں کافی حد تک جو ہے وہ اچھی بہتری آ جائے گی. جی بالکل. عظیم جمال صاحب, یہ دونوں میں من نے تو بڑی سخت باتیں کی ہے, تو میرا مطلب ہے کہ آپ بھی جو ہے نا اسی روٹ سے جاتے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں یا جو میں کہہ رہا ہوں آپ اتفاق کرتے ہیں؟ جی دیکھیں, مجھے دنیا میں کوئی بھی جو ماڈرن سٹی ہوتی ہے, ایک دنیا میں اگزامپل دکھا دیں جس کے اندر میس ٹرانزٹ سسٹم نہ ہو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. تو یہ کہنا ہے کہ پشاور میں جی کوئی میس ٹرانزٹ سسٹم کی ضرورت نہیں تھا, ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ ڈیزائن اس طرح ہونا چاہیے تھا, اس طرح ہونا چاہیے تھا. آئیڈیلی تو بالکل سب وے ہونی چاہیے اگر ہم کہیں, ہم تو یہ نہیں کہہ لیکن رہے اس ہیں کی کہ اس کو کاسٹ ختم جو کیا ہے, جائے, نہیں میں سمجھ رہا ہوں, میں اس پہ لیکن اس کے لیے پلاننگ نہیں تھی. آپ کہہ رہے ہیں میں اسی پہ آ رہا ہوں. دیکھیں جو آپ کے پاس آپشن سامنے ہوتے ہیں یا جو ریئلسٹک آپشن ہوتے ہیں, اس طرح انہوں نے بات کی, بالکل کوئی شک نہیں ہے. لاسٹ حکومت میں سب سے زیادہ ٹائم بھی جو لگا وہ ہمارا سرکولر ریل جو پروجیکٹ تھا اسی کے اوپر تھا کہ اس کو ایز اے ٹرام یوز کیا جائے, جو ریلوے لائن ہے. ریلوے لائن کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آ رہی تھی, وہ تب پرمیشن وتھ پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ ان کی بات نہیں بن رہی تھی, اس پہ کافی زیادہ ٹائم بھی کافی زیادہ اس پہ اوپر ویسٹ ہوا. لیکن تو اس کی وجہ سے پھر یہ والا ڈیزائن کرنا پڑا کیونکہ یہ مطلب موسٹ فیزیبل جو ایک ڈیزائن سسٹم ہے, تب جو اویلیبل آپشنس تھے اس کے اندر یہ ہے. لیکن ابھی بھی وہ سرکولر ریل کا کانسیپٹ ابھی بھی ہے, اور کے پی حکومت نے لاسٹ گورنمنٹ میں بھی ٹرائی کی تھی, اور ابھی بھی جو ماسٹر پلان ہے کے پی کا اس کے اندر جو پشاور ریجن کا ہے اس کے اندر یہ سرکولر ریل کا ہے کہ اس کو ہم یوز کریں تو کچھ برڈن جو ہمارا بی آر ٹی کے اوپر اگر آپ دیکھ لیں جو ٹریفک اور جو رش جو اس کے اوپر آ رہے ہیں, ہمیں مزید بسز اور منگوانی پڑی کیونکہ اتنا زیادہ ٹریفک اس کے اوپر لوگ جا رہے ہیں. یہ ظاہری بات ہے, اس کی وجہ سے ہم نے وہ سرکولر ریل کی بات بھی جو ہم کر رہے ہیں اس کی ڈیمانڈ بھی کافی زیادہ ہے. لیکن اگر اس کا اوور آل اگر آپ امپیکٹ دیکھیں, اس کا اوور آل امپیکٹ جو ہے یہ ہمیں ملے گا جب بیہیویئرل چینج ہوگا. یہ آپ کسی بھی دنیا میں کہیں بھی آپ کوئی میجر سٹی آپ دیکھ لیں, وہ لنڈن دیکھ لیں, کوئی اور میجر سٹیز آپ دنیا میں دیکھ لیں, اس کے اندر جی پہلے سب سے فرسٹ آپشن یہ ہوتی ہے کہ آپ نے لوگوں کو آلٹرنیٹ ایک پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم دینا ہے, جو کہ کے پی میں اور پشاور جیسے شہر میں جو اتنے بڑے سائز کا شہر تھا وہ ہمارا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. اس کی وجہ سے بی آر ٹی کا آپشن آ گیا. لیکن اب یہ نہیں ہے کہ بی آر ٹی نے علیحدہ جتنے بھی ٹریفک ایشوز ہیں وہ سارے سالو یا ریزالو کر دینے. اس کے ساتھ اگر آپ کہیں بھی دیکھ لیں پالیسیز بنتی ہیں, آپ کو پارکنگ پلازاز وغیرہ جو ہیں ان کی ضرورت ہے, آپ کو بیہیویئر چینج پبلک کے اندر ہمیں چاہیے تاکہ واکنگ یا جو ہمارے سائیکلنگ ٹریکس وغیرہ ہیں جو کہ اس حکومت کے اندر ہم کر رہے ہیں, ایک پرائیورٹی بنا رہے ہیں, وہ چیز وہ آپ کو کرنی نہیں بنے ہیں, نہیں پارکنگ پلازاز بنے ہیں, دیکھیں جی سائیکلنگ ٹریک نہیں بنے ہیں. پارکنگ پلازاز پہ میں آپ کو وہی آ رہا ہوں. پارکنگ پلازاز کا جو بی آر ٹی میں ابھی بھی جو چیزیں رہتی ہیں وہ مینلی پارکنگ پلازاز ہی جو ہیں وہ رہ گئی ہیں, تو یہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. وہ جب پورا اس کا کانسیپٹ جب بن جائے گا تو اس کا بھی کافی زیادہ اثر اس کے اوپر بنے گا. اس کے ساتھ ساتھ پالیسیز کے اندر ایونچولی ہمیں کنجسٹڈ ریٹس یا اس طرح کی جو مزید پالیسیز ہوتی ہیں جو دنیا میں کسی بھی میجر شہر میں ہوتی ہیں, خاص طور پہ جو ٹریفک کے کچھ آرز ہوتے ہیں ان کے دوران اس طرح کی پالیسیز ہمیں اپنانی پڑیں گی. لیکن یہ بی آر ٹی کی وجہ سے وہ والی پالیسیز اب ہم کر سکتے ہیں. اگر آپ نے آلٹرنیٹ پبلک کو نہ دیا ہوتا اور پھر آپ وہ پالیسیز بھی لیں تو ان کے پاس جب کوئی اور پبلک ٹرانسپورٹ اویلیبل ہی نہیں ہے اور اس کے اوپر گاڑیوں پر بھی آپ پابندی یا کوئی اس طرح کے ریٹس یا یہ چیزیں لگائیں تو لوگ پھر کہاں جائیں گے. اس کی وجہ سے یہ ہمیں دینا پڑا. جہاں تک بات سبسڈی کی ہے, اینی میجر سٹی اگین دنیا کے اگر آپ دیکھ لیں اس کے اندر جو ان کا جو سٹی گورنمنٹ ہوتی ہے
اس کے مین ایکسپینسز دو ہوتے ہیں. ایک ان کے ریپیئر کے اوپر ان کے میجر ایکسپینسز ہوتے ہیں. سیکنڈلی ان کا سبسڈائز ٹرانسپورٹ کے اوپر ہوتا ہے, کیونکہ اس کا آلدو امیڈیٹ کاسٹ گورنمنٹ کے اوپر بڑھتا ہے, لیکن اگر لوگ پھر ٹرانزیشن کر جائیں اپنے گاڑیوں کی جگہ یہ موومنٹ جو میس ٹرانزٹ سسٹم ہے اس کے اوپر آ جائیں, اس کے پولوشن ایفیکٹس, اس کے باقی کاسٹ ایفیکٹس, اس کے بینیفٹ پبلک کا جو ہے وہ کافی آؤٹ وے کرتا ہے اس سبسڈائز ریٹ کے اوپر. تو انتہائی غریب صوبہ ہے, آپ نے اس صوبے کے ساتھ جو ہے نا 70 ارب روپے آپ نے اس کے لیے قرضہ لیا, پھر آپ نے یہ پلاننگ کی کہ یہ خود جو ہے نا اپنا خرچہ برداشت کرے گی. 1 سال ہو گیا, اس کے بعد بھی آپ 3 ارب روپے اس کو سبسڈی دے رہے ہیں. تو یہ ساری پلاننگ جو ہے نا کوئی میگا پروجیکٹ دنیا میں 1 سال کے اندر سیلف سفیشینٹ نہیں ہو جاتا. نہیں, وہ اس کے اشارے بھی نہیں مل رہے ہیں نا, اشارے تو ملے نا, ٹائم وہ اپنا لگاتا ہے, اشارے بھی نہیں مل رہے. میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا, میں ارباب صاحب کے ساتھ سے پوچھوں گا. ارباب صاحب, اب آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا حل کیا ہے؟ اب یہ جو یونیورسٹی روڈ پہ ہم دیکھتے ہیں, آپ کے خیال میں کیا حل ہے اس ٹریفک کا؟ صاحب پہلے میں جب صدر سے نکلتا تھا تو گھر میں میرے خیال میں 4-5 منٹ میں پہنچ جاتا تھا. آج میں پہنچتا ہوں تو میں تقریباً 1-1.5 گھنٹے میں صدر پہنچتا ہوں. اچھا, اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ اگر دیکھیں کہ یونیورسٹی روڈ کے دونوں سائڈ پہ جو دکانیں ہیں, ایک تو ان کی پارکنگ نہیں ہے. ابھی آپ دیکھ لیتے انہوں نے تقریباً میرے خیال میں 4-6 فٹ کا ایک پلیٹ فارم دونوں سائڈ پہ بنا دیا. روڈ اور بھی تنگ ہو گئی ہے, پارکنگ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اس وقت بھی ہم حکومت کو یہی کہہ رہے تھے کہ اگر آپ چلے بھی BRT شروع کر رہے تو اس سے پہلے پارکنگ پلازا کا انتظام کر لے. اس کے لیے میں خود ایک مالک کے پاس گیا, ان سے میں نے جگہ بھی لے لی, اس PDA حکام کے ساتھ مذاکرات بھی ہو گئے, اس کا ٹینڈر بھی ہو گیا, سب کچھ ہو گیا یہی قریب میں, اور وہ بہت اچھی جگہ بھی تھی بالکل روڈ کے اوپر. وہ سب کچھ پروسیس ہو گیا تو میرے خیال میں اس پہ کوئی کرپشن نہیں تھی یا کچھ ہوگا, اس کو سرد خانے میں پھینک دیا گیا. کیونکہ سب سے پہلے ضروری کام یہی تھا کہ عوام کی سہولت کا سوچا جا سکے, صرف یہ نہیں کہ ہم اپنی جیبوں کا سوچ سکیں کہ ہمارے جیب میں کیا جائے گا. چونکہ BRTs کے ان کے جیب میں جا رہا تھا, اس لیے انہوں نے پلازا کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دی ہے. ابھی بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے جو پلازا مالکان ہے یونیورسٹی روڈ پہ, ان سے بات کرنی چاہیے کہ آیا آپ کی جو دکانیں ہیں وہ مین روڈ کے اوپر ہے, آپ کے ساتھ پارکنگ نہیں ہے, تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, تمام مالکان کو بلانا چاہیے, PDA حکام, ٹریفک حکام, سب کو ایک پلیٹ فارم پر ہونا چاہیے, تب اس مسائل پر قابو پایا جا سکے گا. ورنہ اگر یہی حالات رہے تو میرے خیال میں 3-4 سال بعد تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی گھر سے نکلنے کے قابل ہی نہیں ہوگا. باقی انہوں نے جو سائیکل ٹریک شروع کیا تھا وہ کہاں پہ ہے, نام و نشانی اس کا نہیں ہے. انہوں نے جو دیگر جو بلند و بانگ دعوے کیے تھے وہ کہاں ہیں, سب کچھ بالکل سب کچھ 6 مہینے میں پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کا وہ دعویٰ کیا گیا, اور ابھی تقریباً 4تھا سال ہے میرے خیال میں, جب ابھی تک کنسٹرکشن جاری ہے. ابھی تک جاری ہے, ابھی تک یہ مکمل نہیں ہے. اور میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ ان کو یہ بہت جلد بند کرنے والے ہیں. یہ میں بالکل آپ کو آن دی ریکارڈ بتا رہا ہوں. اللہ نہ کریں, یہ ظلم نہ کریں یار. ہم نہیں کریں گے. بن گئی یہ پروجیکٹ تو ہمیں اب مطلب اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے, لیکن اس کے لیے الٹرنیٹ جو ہے وہ انتظام کرنا پڑے گا. ثنا صاحبہ, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اب اگر یونیورسٹی روڈ کی صرف ہم بات کریں, وہ تو یہ ہے کہ یا تو آپ سائڈ پہ جو, مطلب میں انجینئر نہیں ہوں لیکن ہمیں تو یہی نظر آتا ہے کہ یا تو آپ یہ دکانیں جو ہے نا اس کو مسمار کریں گے, تو اور تو ہمیں کوئی اس کا حل نظر نہیں آتا. یہ تو PTI گورنمنٹ نے خود کہا تھا BRT بننے سے پہلے جی کہ اگر ہم BRT بنائیں گے تو ہم یہ جو سائٹس کے جتنے بھی گورنمنٹ کے جو جگہ ہے ان کو ہم مسمار کریں گے, جو ان لوگوں نے نہیں کیا, کیونکہ ان لوگوں نے بغیر پلان کیے جو تھی BRT بنا لیے. میرے بھائی نے کہا ہے کہ بیہیویئر, تو یہ کس بیہیویئر کی بات کریں, مطلب کون سی بیہیویئر کی وجہ سے جو ہے رش بن رہے یا BRT کے جو حالات ہیں وہ خراب ہو رہے. یہ تو وہی بات کرے کہ پرسوں ایک PTI کے مردان کے ایک ہمارے ایک معزز MPS صاحب سے ایک نیوز والے نے پوچھے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے, تو انہوں نے جواب میں کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور روزانہ فرشتے آتے. تو یہ کون سے سب, اگر مہنگائی کی ہم بات کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ آٹا نہ کھائے اور چینی نہ کھائے, چینی کم کھائے, روٹی کم کھائے. تو یہ تو کوئی مطلب آنسرز نہیں ہوئے نا ہمارے سوالات کے. ان لوگوں نے خود یہ کہا تھا کہ جب ہم BRT بنائیں گے تو ہم جو سائٹس کی جتنی بھی گورنمنٹ کی جگہ ہے, دکانیں ہیں, پلازے ہیں, ہم ان کو ہٹائیں گے. ان لوگوں کو چاہیے تھا یہی کہ ان لوگوں نے پہلے ان کو ہٹانا تھا, اس کے بعد BRT پلان کرنا تھا. اگر یہ لوگ کہتے کہ چلو ہم نے کرپشن کے لیے یہ نہیں بنایا تھا, تو میرا ان بھائی سے یہ کویسچن ہے کہ اگر BRT بن گیا, ان میں جتنے بھی ملازم ہیں ان کو آپ لوگوں نے یہ جو جابز دیے یہ کدھر سے دیے, ان کو وہ جابز آپ لوگوں نے کدھر ایڈورٹائز کیے تھے, ان میں جو جتنے بھی لوگ ادھر کام کر رہے تھے, یہ ایڈورٹائز تو ہمیں نہ کوئی کسی نیوز چینل پہ نظر آیا, نہ ہمیں کسی نیوز پیپر میں نظر آیا. تو یہ کیا تھا
یہ صرف جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے ان کے لیے یہ ملازمت تھی اور عوام کے لیے نہیں تھی. جی تو ان کا تو بس آپ جیسے لال نے بتایا کہ ایک ہی حل ہے, جو جتنی بھی جو روڈ کے سائڈ پہ جو پلازے ہے, دکان ہے, بس یہی ایک علاج ہے کہ ان کو ہٹا دے تو پھر کوئی میرے خیال سے کوئی بہتری آ جائے گی. یہ تو بہت بڑا ایشو ہے, یہ تو خود جو ہے نا ایک بہت بڑا ایشو ہے, کیونکہ یونیورسٹی روڈ جو ہے بہت ویلیویبل علاقہ ہے. اب بالکل, اب یہ جو ہے نا یہی تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو پہلے پلان کرنا چاہیے تھا. ان لوگوں نے بغیر پلان کیے بی آر ٹی بنائے, جو لوگوں کو سہولت دینے کے بجائے وہ لوگوں کو جو ہے اذیت دے رہی ہے. غزن جمال صاحب, یہی سوال کہ پلاننگ میں جو ہے نا بالکل کوئی سوچ سمجھ سے کام نہیں لیا گیا, واقعی ایسا ہی ہے؟ دیکھیں جی, پلاننگ کے وقت میں تو وہاں نہیں تھا کہ میں آپ کو کہہ سکوں کہ جی اس کا یہ پلان تھا. ابھی تو آپ کو نظر آتا ہے نا. ہاں, تو جو نظر آتا ہے میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں, جو اوریجنل اس کا جو پلان بنا ہے اس کو کافی ایکسپینڈ کیا گیا ہے, اور ہم کمپیریزن ہی کر سکتے ہیں نا اس کا. اگر آپ کمپیریزن کر لیں جو باقی بی آر ٹیز بنے ہیں باقی شہروں کے اندر, تو یہ میں سمجھتا ہوں واحد بی آر ٹی ہے جو کمپلیٹلی ہر سٹی کو ہار جائیں گے. نہیں جی, کمپیریزن کر لیں. دیکھیں اس میں کوئی مطلب بری بات نہیں ہے کہ اگر ایک جگہ وہاں کی اسٹرینتھ ہے, ایک یہاں کی اسٹرینتھ ہے, ایک دوسرے سے لوگ سیکھ سکتے ہیں. یہ واحد بی آر ٹی سسٹم ہے جو کمپلیٹلی کمپریہنسو پوری سٹی کو دیکھتی ہے, اور ظاہری بات ہے اس کے بینیفٹس تبھی آئیں گے جب یہ پورا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے اندر فیوچر کے لیے جو ہم آگے کا اگر آپ دیکھ لیں, میرے خیال سے 2 اس کے سمپل وہ ہیں. جو اس کا مین چینج آئے گا وہ ہمارے جو پارکنگ پلازاز کا جو ہے, جب وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے اس سے کافی زیادہ سہولت اور ٹریفک کم ہو جائے گی. کیونکہ آپ مزید روڈوں کو اس طرح بے تحاشا مین سٹیز کے اندر آپ نہیں بڑھا سکتے کہیں پر بھی, اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کر سکتے ہیں. طریقہ یہی ہے کہ لوگوں کا جو بیہیویئر چینج جس کی میں نے کی ہے کہ آپ ان کو ایک آلٹرنیٹ سسٹم دیں جو کہ ہمارا بن چکا ہوا ہے. اب اس آلٹرنیٹ سسٹم کے ساتھ جو ہمارے پارکنگ پلازاز یا یہ جو اس طرح کی چیزیں, یا مزید پالیسیز کے جو کنجیشن ریٹس ہوتے ہیں, یا اس طرح کے باقی جو دنیا کے ہر میجر شہر میں یہ اس طرح کے مطلب پالیسیز لائی جاتی ہیں, اب ہمیں ضرورت ہے کہ وہ پالیسیز بھی ہم یہاں پہ اس کے ساتھ کمپنسیٹ کریں, تاکہ جو ایگزسٹنگ روڈ کا خاص طور پہ جو کنجیشن ٹائم ہوتا ہے وہ صبح کے ٹائم یا چھٹی کے ٹائم, جو وہ 2-3 گھنٹے کا جو ٹائم ہوتا ہے, اس کے اندر کنٹرول کرنے کے لیے اس طرح کے جو مزید پالیسیز ہیں ان کی ضرورت ہوگی. لیکن وہ انشاءاللہ جب اس کا کمپلیٹ انفراسٹرکچر پورا ہو جائے گا وہ اس کے بعد آئیں گی. نمبر 1. نمبر 2, جو سیکنڈ حل ہے وہ یہی ہے کہ پشاور کے اندر جو مین آپ کے روڈز ہیں جو آؤٹ سائڈ آرٹریز ہیں, پشاور کا ایک ڈیزائن فلو آپ کہہ دیں یا اس سٹی کا, وہ یہ ہے کہ سب کچھ ایک ہی روڈ کے اوپر, مین روڈ کے اوپر آپ کا پورا شہر جو ہے وہ پڑا ہوا ہے. اس کو ہارزونٹل ایکسپینشن کے لیے آپ کو آلٹرنیٹ روڈز کی ضرورت ہے, جس کی وجہ سے ہم نے اس بار بھی اگر آپ دیکھ لیں جو ہم نے توجہ دی ہے وہ جو رنگ روڈ کمپلیٹ نہیں ہوا ناردرن بائی پاس کے اوپر, اس کے اوپر ہم نے جو ہے ہیوی انویسٹمنٹ ہم کر رہے ہیں. رنگ روڈ جو ایگزسٹنگ ہے اس کے اوپر جو اوور پاسز ہیں اس کا ڈیزائن اس سال کے جو اے ڈی پی کے اندر ہیں وہ بھی ہیں. تو ان جیسے اقدام کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ خیبر پاس اکنامک کوریڈور جو ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جس کے اندر بائی پاس متنوع کا جو بنے گا, تاکہ جو ٹرکس وغیرہ کا اور جو اس کا ٹریفک آتا ہے جو شہر کے اندر آتا ہے اس کو وہ ہم بائی پاس کر لیں گے, تاکہ وہ ڈائریکٹ اس طورخم روٹ کے اوپر جائے, بجائے کہ وہ ٹریفک بھی پشاور کے اندر آئے. ان جیسے جو پروجیکٹس ہیں جو اس سال ان کے اوپر کچھ کے اوپر کام ہو رہا ہے اور کچھ کی اپروول اس سال میں ہوئی ہے, وہ انفراسٹرکچر جب بن جائے, ساتھ ان کے جو پارکنگ پلازاز کا بن جائے گا, تو میرے خیال سے اس سے کافی حد تک جو یہ ایشو بنا ہوا ہے موجودہ وقت میں اس پہ کافی ہمیں ریلیف مل جائے گی. ارباب صاحب, یہ جو غزن جمال صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ پروجیکٹس ہے جس کے بن جانے سے, جیسے انہوں نے کچھ بائی پاسز ہے, رنگ روڈ کی ایکسپینشن ہے, یہ سارے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اس سے؟ بس اب جہاں تک یہ ایکسٹینشنز کی باتیں ہیں تو وہ تمام زمینیں ہم ہی نے حکومت کو دی ہے, تاکہ ہم اپنی زمینوں کو, ہم نے اپنے آپ پر بوجھ اٹھا لیا اور ہم نے وہ زمینیں حکومت کو اونے پونے داموں بیچ دیے, انہوں نے سیکشن 4 لگا کر یا خود وہ کر لی. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم کسی طرح, کیونکہ پشاور ہمارا ہے, ہم یہاں رہتے ہیں, یہ ہمارا گھر بھی ہے, یہ ہمارا سب کچھ ہے, ہم سب کا ہے پشاور. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ الٹرنیٹ جو روڈز ہے, رنگ روڈز وغیرہ ہے, اس پہ کام تیزی سے شروع کیا جائے, تب ان مسائل پہ قابو پایا جا سکتا ہے. دوسری ایک اہم بات میں آپ کو اسپن جماعت کی بتاتا چلوں, آپ نے بھی دیکھا ہو کہ حکومت اس کو گرانا چاہتی ہے. بالکل, اس پر وہ ہمارے ساتھ مذاکرات, چونکہ یہ ہماری جائیداد تھی, ہم نے
اس میں سے کچھ زمین وقف کی تھی مسجد کے لیے. اچھا. اس پہ پھر حکومت نے اس وقت کے اوقاف والوں نے اس کو یعنی ہم نے 2 کنال دی تھی, انہوں نے 5 کنال سے وہ کر لی, لیکن ہم نے کہا مسجد ہے, ہم نے کچھ نہیں کہا. لیکن اب حکومت اس کو گرانا چاہتی ہے, وہ یہاں پہ نیچے ایک پارکنگ پلازا بنانا چاہتی ہے, اس کے ارد گرد دکانیں بنانے کا پروگرام ہے, اور اوپر وہ مسجد بنانا چاہتی ہے. لیکن اس کی جگہ تو ایک اور جگہ پہ مسجد بنا رہے ہیں نا میرے خیال میں. نہیں جی, تو ہم نے تو یہ جگہ مسجد کے لیے دی ہے نا. اچھا. ہم نے تو یہ پارکنگ کے لیے نہیں دی کہ ہم یہاں پہ پلازا بنائیں یا یہ بنائیں. ہم نے اگر ہم چاہتے تو ہم خود کیوں یہاں پر اپنے لیے پلازا نہیں بناتے, لیکن چونکہ یہ اس وقت ہمارے آباء و اجداد نے مسجد کے لیے یہ جگہ دی ہے, اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہاں پر مسجد ہی تو آپ اجازت نہیں دیں گے اس کی؟ بالکل, ہم کسی صورت ان کو اجازت نہیں دیں گے. اس سلسلے میں ہماری کمشنر پشاور, ڈی سی وغیرہ کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں, جس پہ پی ڈی اے حکام بھی تھے. وہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر تو روڈ آلریڈی بہت بڑا ہے, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ حکومت جہاں کرپشن دیکھتی ہے وہاں پر وہ وار کرتی ہے. اب آپ خود دیکھیں کہ ایک مسجد کو گرا کر کون پلازا بنائے گا. یہ تو میرے خیال میں میں نے تو کبھی اپنی تاریخ میں اس طرح کی باتیں نہیں. اگر اس طرح کر رہے ہیں تو یہ تو بہت زیادتی ہے. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ روڈ کے لیے جو ہے مسجد گرا رہے ہیں. نہیں, یہ اوقاف والوں کا ایک پلان ہے, وہ ان کو نیچے پلازا بنانا چاہتے ہیں, پارکنگ, اس کے ارد گرد ان کے دکانوں کے پروگرام ہے, تاکہ وہ پھر اس کو بیچیں گے لوگوں کے. ابھی بھی یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3-4 دکانیں بنی ہوئی ہے. اس کے آپ خود آج جا کر چیک کر لیں, ان کے پیسے اوقاف والے لے رہے ہیں. کیوں لے رہے ہیں؟ زمین ہم نے دی ہے, ہماری جگہ ہے, اور پیسے ان پہ وہ لے رہے. ہم نے تو اس پہ بھی ان کو کہا ہے کہ ان دکانوں کو بھی فوری طور پر ختم کروا دے, کیونکہ اگر یہ روڈ کو کشادہ کرنا چاہتے ہیں تو جو غیر قانونی پلازاز بنے ہوئے ہیں, جو دکانیں بنے, انہیں پہلے ہٹائے. اگر یہ اس طرح کریں گے تو یہ تو بہت زیادتی ہوگی میرے خیال میں. لیکن اگر یہ مسجد اس وجہ سے شہید کرا رہے ہیں یا گرا رہے ہیں کہ رستے کے لیے دے دیں, تو ایسا تو اسلام میں اس کی اجازت بھی ہے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج ہم نے ڈینگی وائرس کے پھیلاؤ اور جو پشاور کا ٹریفک کا مسئلہ ہے اس پہ تفصیل سے گفتگو کی. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہو چاہتا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.